الترمذی جلد 1 صفحہ نمبر 254 میں مرکوز ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اس کلام کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کو مبارکباد کہتے ہیں، اور جب اس کا بوقت انتقال ہوگا نزا کی تکلیف نہ ہوگی۔ یہی فرشتے اس کی قبر پر 1000 دن تک استغفار کی تسبیح کرتے ہیں۔ ان کی تسبیح سے قبر منور ہو جاتی ہے اور سوال و جواب آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو نور عطا فرمائے گا جو پل صراط سے اس کو بآسانی گزارے گا۔ جنت میں اس کا مرتبہ صدیقین جیسا ہوگا۔ دوسرا وہ صحابی جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے، وہ بھی اسی ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مسلم شریف کی حدیث میں یہ بات روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ماں باپ کو اس دنیا میں زندہ پاتا اور اگر میں عشاء کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میرے ماں باپ میں سے کوئی مجھے آواز دیتا تو میں نماز چھوڑ کر انہیں لبیک کہتا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں موجود تھے کہ ایک بوڑھی عورت آئی اور عرض کرنے لگی کہ امیر المؤمنین، میری 2 ہی اولادیں ہیں، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی، وہ دونوں ہی نافرمان ہیں اور وہ دونوں اکثر بیمار رہتے ہیں۔ میری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں اور بیٹے کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ ماں باپ کے 6 ایسے گناہ جن کی سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، وہ 6 عمل ایسے ہیں جس سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان عملوں کی سزا اور ان کی وجہ اولاد بھی اس گناہ میں شریک جرم ہو جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جن اولاد کے ماں باپ سود کا کاروبار کرتے ہوں اور اسی رزق میں سے ان کی اولادیں کھاتی ہوں، اور یہی گناہ ان کے ساتھ ساتھ ان کی اولادوں کو بھی لے ڈوبتا ہے، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ کام جس گھر میں ہوتا ہے وہ تو جہنم ہے، اس گھر سے خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور وہی ماں باپ اپنی اولادوں کا گلہ کس منہ سے کریں گے جب تم نے اپنی اولادوں کو خیر و برکت کا نوالہ کھلایا ہی نہ ہو، اور ان کی طرف سے خیر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس نامراد عمل کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے توبہ و استغفار کر کے اس برے اعمال سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اس اعمال میں والدین کے ساتھ ساتھ اولاد بھی شریک جرم بن جاتی ہے۔ دوسرا وہ جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین کو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن پاک جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں یا پھر جب کوئی فوت ہو جائے ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کے چند لمحات تلاوت کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ان گھروں میں نہیں آتے جہاں روزمرہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے رہتے ہوں یا ایک دوسرے کی غیبت اچھالتے رہتے ہیں۔ یہ اثر ان کی اولادوں پر بھی پڑتا ہے اور
یہی وہ عمل ہے جو ماں باپ کے ساتھ ساتھ سزا اولاد کو بھی ملتی ہے، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتا رہتا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ جو کام حرام ہو اور وہی کام ہم اپنی اولادوں کے سامنے کرتے رہیں، کیا ہماری اولادیں نیک صالح بن سکتی ہیں؟ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی اولاد کے سامنے یا روزمرہ کی زندگی میں پیار و محبت اور حسن سلوک سے رہا کریں۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسے ہی کرے گی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا ہو، تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اس لیے اس برے عمل کا نتیجہ اولاد کے مقدر پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کو تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتایا کریں، ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے، جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردگی عام ہو، اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولادوں کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ان برائیوں یا فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے نہ آتے ہوں وہ گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایسی اولادیں ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہیں اور ہمیشہ پریشانیوں، تنگ دستیوں، بلاؤں، خطاؤں کی زد میں رہتی ہیں اور شیطان کی پھیلائی ہوئی چال میں مبتلا رہتی ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولادیں بھی ان کی پیروی کریں۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک برتر ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر رکھ کر دیکھتی ہیں؟ محترم ناظرین، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر لے کر جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ایک نبینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، یہ صحابی تو نبینا ہے، آپ نے کیوں چہرہ ڈھانپ لیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان، مجھے غیر محرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ ان افراد سے جن کو نظر آتا ہے۔ محترم ناظرین، حدیث پاک اور حکایات یا بزرگان دین کے ایسے اعمال ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے، اور ان باتوں اور ان اعمال کی وجہ سے ہماری اولادیں نیک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احکامات پر عمل کرتی ہیں۔ میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں، یہ بات قابل غور ہے۔ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں جدت کے نام پر بے حیائی کو پروان چڑھایا جائے، لہذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی
زندگیوں کے متعلق بتائیں تاکہ تمہاری اولادوں کی زندگی میں ماں باپ کے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی آفت یا مصیبت نہ آ جائے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولادوں کے بارے میں برا سوچیں گے تو تمہاری اپنی اولادیں بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت برتر بڑی حکمت والی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو تم دوسرے ماں باپ کی اولادوں کے لیے سوچتے ہو، اللہ برتر وہی تمہاری اولادوں کے سامنے لے آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تم کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتا ہے، کیونکہ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق بنا دیتا ہے۔ جیسا تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، تم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ دی ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، میں تو اپنے گھر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا تمہارا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔ وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ معاملہ کیا اور کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دیں گے، یعنی تمہارے گھر کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کا گوشت کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے، حرام ہے۔ حرام وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کو دھوکہ یا فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں، جیسا کہ اپنے غریب ہمسائے کا حق کھا لیا یا ان کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھا لیا یا کسی مزدور کی مزدوری کھا لی۔ یہ سب حرام کام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث میں مرکوز ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے، جو بھی کسی کی بال شت زمین ہتھیائے گا، میں بروز قیامت وہ زمین 70 گنا بڑی کر کے اس کے گلے میں عذاب کا طوق بنا کر پہناؤں گا۔ اس لیے ان حرام کاموں اور برے اعمالوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہماری اولادوں پر بھی یہ مصیبتیں اور آفتیں ان کی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ حدیث الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 میں مرکوز ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اس کلام کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کو مبارکباد کہتے ہیں، اور جب اس کا بوقت انتقال ہوگا نزا کی تکلیف نہ ہوگی۔ یہی فرشتے اس کی قبر پر 1000 دن تک استغفار کی تسبیح کرتے ہیں، ان کی تسبیح سے قبر منور ہو جاتی ہے اور سوال و جواب آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو نور عطا فرمائے گا جو پل صراط سے اس کو بآسانی گزارے گا۔ جنت میں اس کا مرتبہ صدیقین جیسا ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، جز اللہ ان محمد ما ہوا اہلہ۔ محترم ناظرین، اردن کے شمالی صحرا میں ایک درخت ایسا ہے جو گزشتہ 1400 سال سے آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا۔ اس درخت کے ارد گرد سینکڑوں کلومیٹر تک کوئی درخت یا پودا نہیں ہے، اور یہ درخت تنہا لک و دک صحرا میں کھڑا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو آج بھی قائم رکھا ہے۔ اس درخت کو جو اعزاز حاصل ہے وہ کسی اور درخت کو نہیں، جس کی وجہ سے اسے صحابی درخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت
قدرت ہے کہ یہ درخت کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی صحیح سلامت ہے۔ وہ وقت جب دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی قبریں کھولی گئیں اور دنیا حیران رہ گئی۔ روایت میں ہے کہ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں جا سکتا تھا اور جو بھی اس کے نیچے جانے کی کوشش کرتا وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتا۔ عیسائی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے۔ اس درخت کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا جہاں ایک خانقاہ میں بحیرہ نامی انجیل کا بہت بڑا عالم مقیم تھا۔ یہ اس علاقے میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا۔ بحیرہ ایک گوشہ نشینی شخص تھا، اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے روابط بالکل نہیں تھے۔ اس کی تحقیق تھی کہ ادھر سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا۔ چنانچہ وہ یہاں آنے جانے والے ہر قافلے کو کھڑکی سے باغور دیکھا کرتا تھا، مگر اسے وہ ہستی نظر نہ آئی جس کی اسے تلاش تھی۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عرب سے آیا ہوا قافلہ وہاں رکا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ایک ہستی اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہے اور یہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ٹہنیاں جھکا دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ نہ آئے، اور اس درخت کا سایہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ بھی تھے جو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے۔ بحیرہ بھاگتا ہوا میسرہ کے پاس پہنچا اور کہا، اس درخت کے نیچے صرف ایک نبی ہی استراحت فرما سکتے ہیں۔ بحیرہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے فکر و عمل سے ایسا ان مٹ انقلاب برپا کیا کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہستی جس کا اعتراف غیر مسلموں نے بھی کیا۔ اس سے بھی آگے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جانوروں اور درختوں تک نے مقام نبوت کو پہچانا۔ ایک ایسا ہی درخت اردن کی سرزمین پر موجود ہے جس کے سائے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھڑی آرام فرمایا۔ اس درخت کے بخت جاگ اٹھے۔ 1400 سال کی مدت گزرنے کے باوجود بھی وہ وحد درخت ہے جو سرسبز و شاداب ہے۔ انٹرنیٹ پر اس صحابی درخت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ موجودہ جغرافیائی حدود کے مطابق یہ درخت مشرقی اردن میں صفوا کے مقام پر وادی سرحان کے قریب واقع ہے۔ کتب سیرت اور کتب احادیث میں بھی اس مبارک درخت کا تذکرہ موجود ہے۔ جامع ترمذی کی باب کتاب المناقب میں اس کی درج ذیل تفصیل بیان کی گئی ہے۔ میرے علم کے مطابق بچے کے والد کو زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ اب بحیرہ نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو روم لے کر مت جاؤ۔ رومی جب علامات دیکھیں گے تو آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ دور سے ایک غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو روم کی جانب سے 7 آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بحیرہ نے ان کا استقبال کیا اور آنے کا سبب پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، ہم اس لیے آئے کہ اس مہینے میں نبی آخر الزماں اس مہینے سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہمارے آدمی ہر راستے پر پھیل گئے ہیں۔ ہمیں خبر ملی کہ وہ اس راستے سے آ رہے ہیں۔ جب ہی ہم ادھر آئے، بحیرہ نے ان سے کہا، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ جس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہو، کیا تم اسے روک سکتے ہو؟ انہوں نے انکار کیا تو اس نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں چاہیے کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس پر وہ واپس چلے گئے۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے یا بھجوا دیا۔ قافلہ آگے روانہ ہو گیا، مگر یہ مبارک درخت آج بھی اس جگہ موجود ہے۔ حکومت اردن نے حجاز سے شام جانے والی اس شاہراہ کو بھی تلاش کر لیا ہے۔ اس کی اہم نشانی یہ کہ اس جگہ آگاہ ہوا ہے۔ یہ وہ درخت ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ جذبہ ہے۔ درخت کو بھی زندہ و جاوید رکھ سکتا ہے۔ یہ وہی درخت ہے جو موبائل سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر نظر رحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔